تو آپ اس وقت یہ 80 روپے کے بارے میں نہیں کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ آپ یہ کیوں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی ایک نے یہ سوال کیا؟ کیونکہ آپ سارے کے سارے کوئی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. سب نے وزیر اعظم کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, سب نے صدر پاکستان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, تو اتنی بھاری بھرکم میٹنگز کا فائدہ کیا ہوا؟ سب کو کہہ رہے ہیں آن لائن میٹنگ کریں, اور سارے وزیر اعلیٰ جو ہیں کراچی سے, لاہور سے, پشاور سے, اور سب کو بلا رہے ہیں وہاں میٹنگ کے لیے. بھائی ان کو بھی تو آن لائن کر لیتے نا. وہ اپنے اپنے جہاز لے کے وہاں پہنچ گئے اسلام آباد, وہ والا جہاز جس کا بھی میں ذکر بھی کروں گا. تو بھائی آپ کچھ تو لحاظ کرتے. تو وہ آپ اس کا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ فیصلہ سازی یہ کرتی کیسے حکومت. یہ تو ایک بڑی چیز ہوگی کہ جس میں اتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا پوری قوم نے, جس کی ترجمانی تمام اپوزیشن جماعتوں نے, لیڈرز نے, سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم ٹیلی ویژن پر آ کے جس کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا. اور اس وقت وہ جو حکومت والے بیٹھے تھے, میں بھی 2 پروگرام میں تو حکومت والے کے ساتھ تھا, وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. کل وہ ARY پر کیسر شیخ صاحب ہیں, وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں جی دیکھیں جی ٹیکس کی وجہ, زبیر صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس بڑا امپورٹنٹ ہے. تو بھائی آپ ٹیکس الگ سے لے لیتے نا. آپ کہتے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے آپ 134 روپے بڑھا رہے ہیں. اور پھر دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, پاکستان سب سے پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے 4 سال میں آپ نے پتہ نہیں کتنی ترقی کر لی ہے. اب جب ہندوستان بھی وہیں سے لیتا ہے تیل, انہی سورسز سے نا, بنگلہ دیش بھی, سری لنکا بھی, نیپال بھی, سب وہاں سے لیتے ہیں. تو پاکستان کی آئل پرائس, پیٹرول پرائسز سب سے زیادہ کیوں ہیں سب سے زیادہ؟ ابھی جب یہ انکریز کیا تو پاکستان کی آئل پیٹرول پرائس پر لیٹر 458, بنگلہ دیش کی 280, انڈیا کی 286, نیپال کی 322. افغانستان نے پرائس انکریز 2% انکریز کیا. 2% پورے ایک مہینے میں 2% افغانستان نے انکریز کیا. 0 ہی سمجھے نا, اتنی وہی پرائس. انڈیا نے 0, کوئی پرائس انکریز نہیں کی. بنگلہ دیش نے 12%, سری لنکا نے 14%. وجہ یہ ہے کہ ان کی معیشت جو تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ یہ پریشر لینے کے لیے تیار تھی. پاکستان کی معیشت پہلے ہی ڈوب چکی تھی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, اس لیے پاکستان کے پاس ابیلٹی تھی نہیں کہ پاکستان وہ بوجھ برداشت کرتا بغیر پاس آن کیے عوام کو. انڈیا نے کیا نا, بنگلہ دیش نے کیا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, نیپال نے کیا ہے, تو پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کی پرائسز کیوں سب سے زیادہ ہیں؟ اور ایک میں آپ کو اور انڈیکیٹر بتاتا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈالر ٹو ڈالر اور یہ میں روپی ٹو روپی 286 جو انڈیا کی ہے, 280 بنگلہ دیش کی بتا رہا ہوں, یہ پاکستان روپی میں کنورٹ کر کے 458 روپی کے مقابلے میں. اب بھی جو 358 روپیز کی ہے انہوں نے 358 کیا 378 سوری, وہ بھی تقریباً 30% زیادہ ہے بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے. کیوں؟ وائی؟ اور جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر میں پرائس ہے بامقابلہ پاکستان کے جو عوام کی ایوریج انکم ہے, پاکستان از دا سیکنڈ ورسٹ ان دا ورلڈ آفٹر ایتھوپیا, سیکنڈ ورسٹ ان دا ورلڈ. کیوں بھائی؟ کینیڈا جس کی ایوریج انکم $3,500 ہے مہینے کی, ادھر ڈالر میں پیٹرول کی قیمت پر لیٹر پاکستان سے کم ہے. کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ کیوں؟ ملائیشیا, کسی کنٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, ویسٹرن یورپ چلے جائیں, کسی کنٹری میں چلے جائیں. میں نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا. اس وجہ سے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو یو ہیو براٹ اٹ آن دا برنک آف کولیپس. اور یہ ہم بار بار اس جنگ سے پہلے بھی نشاندہی کرتے تھے. یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں کو 50 60 70 دورے کیے ہیں جب سے وہ وزیر اعظم بنے تھے 4 سال پہلے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ از دا ورڈ میں نہیں یوز کر رہا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یوز کیا ہے. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گا تو وزیر اعظم اتنے دورے کر کیوں رہے تھے؟ اگر آپ کی ایکسپورٹ 4 سال پہلے کی ایکسپورٹ اور آج کے مقابلے میں وہ زیادہ تھی,
تو پھر آپ نے یہ جو فارن ریلیشنز کا یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام بڑا زبردست ہے, پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے, پاکستان کی عزت اس سے بڑھتی ہے جب پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. پاکستان کے عوام کو کس چیز میں فائدہ ہوا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پتہ نہیں 50 دفعہ پاکستان کا نام لیا اور تعریف کی, اور جب ٹیرف دینے کا وقت آیا تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل دے دیا. تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں امریکہ میں؟ کیا امریکہ سے کوئی انویسٹمنٹ آیا ہے؟ زیرو. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوائے قرضے لینے کے ٹیکس لگانے کے آپ نے کیا کیا پچھلے 4 سال میں؟ آپ 80.5 ٹریلین روپیز آپ کے قرضے پہنچ گئے. 80.5 ٹریلین. جب حکومت سنبھالی تھی تو 43 ٹریلین تھا, یعنی کہ 36.5 ٹریلین کا ایڈ کیا ہے. پہلے 75 سال میں 43 ٹریلین پورے پاکستان میں ملا کے 75 سال میں قرضے لیے تھے, انہوں نے 4 سال میں اس کے 85% لے لیے. اور کہاں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکس میں 300 گنا سے زیادہ اضافہ کر دیا, اور قرضوں میں 400% سے زیادہ اضافہ کر دیا. تو فائدہ کیا ہوا ٹیکس بڑھانے کا؟ اگر آپ اپنے اخراجات مینٹین کرتے یا اس طرح سے نہ بڑھاتے تو پاکستان کے عوام پر اتنا بوجھ تو نہ ہوتا جتنا اب ہے قرضوں کا. سو کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, اس وجہ سے جو پریشانی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے. اس کا سلوشن ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وی ڈیمانڈ, پہلے دن ہی ہم نے کہا تھا وی ریجیکٹ دس پرائس انکریز. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جتنے بھی ابھی بھی انہوں نے کہا نا موٹر سائیکل والوں کے لیے 100 روپے کم کر دیا, تو 160 روپے آپ کا پیٹرولیم لیوی تھا نا, تو اس میں سے 60 روپے تو ابھی بھی اس پر لگا رہے ہیں. آپ کیوں لگا رہے ہیں موٹر سائیکل والے 60 روپے؟ ہر لیٹر پر 60 روپے آپ پیٹرولیم ٹیکس لے رہے ہیں موٹر سائیکل والے سے, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے, پتہ نہیں 20 لیٹر مہینے کا یا کتنا ہے. اس کے بعد تو وہ پورا 458 ہی پے کرے گا. اچھا وہ تو ایک الگ چیز ہوگی نا کہ ملنا شروع کب ہوگا, کیسے ہوگا. اس بات پر جب آپ نے 160 روپے پرسوں رات کو کیا ہے ٹیکس, 160 روپے کیا ہے, 24 گھنٹے جو جن لوگوں سے آپ نے بھرتا جن کا نکالا ہے ان کو کیا آپ واپس کریں گے؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. اور ہم یہ اگلے ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے پرسوں سے, یہ جو مومنٹم ہے پریس کانفرنسز کا اور ان سب چیزوں کا اسلام آباد سے بھرپور انداز میں ہوگا, اور ہم اس کے خلاف مہنگائی مارچ کرنے کا بھی پلان کر رہے ہیں, موسٹ پرابلی مئی کی 1 تاریخ سے. لیکن یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. 2-3 دن کے بعد جب سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان, جس میں سارے پی ٹی آئی کے بھی سینئر رہنما موجود ہوں گے, اس میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن یہ جو کنڈیشن ہے دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, برے طریقے سے فیل ہو گئی ہے, اور ان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے. جو میں نے کہا نا جہاز کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. جہاز جو ہے ایک سمبل بن گیا, کیونکہ جب یہ حکومت ہر روز آ کے جب کہتے ہیں کہ عوام کو سیکریفائز کرنا ضروری ہے, عوام کو سیکریفائز ایک بڑا سمپل سا ہے کہ پاکستان کے عوام, ابھی ہم نے نمبرز بتائے کہ پاکستان سب سے پیچھے ہٹ گیا ہے, رہ گیا ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہ بتایا جاتا ہے. وزیر اعظم کل یہ بتا رہے تھے پاکستان ایک غریب ملک ہے, جو کہ ایک حقیقت ہے. یہ الگ سوال ہے کہ انہی کی وجہ سے غریب رہ گیا. اب پاکستان کے عوام سب سے غریب ہیں, اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے, جو اس وقت رولنگ رجیم ہے, ان کا جو رہن سہن, ان کی جو عیاشی ہیں, ان کے جو بنگلے ہیں, ان کی جو فلیٹ آف کارز ہیں, ان کے جو جہاز ہیں, میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کسی ویسٹرن یورپ جو امیر ترین ملک ہیں, آپ کسی لیڈر کے ساتھ ہمارے لیڈر کا موازنہ کر لیں. جرمنی, فرانس, یو کے, سویڈن, ڈنمارک, ناروے, کسی ایک لیڈر کا بتا دیں کہ جی ان کا رہن سہن جو ہے وہ ہمارے لیڈر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. وہ تو بہت امیر ملک ہیں, لیکن وہ بالکل عام زندگی گزارتے ہیں. ایران کی ہم پورا پاکستان آج ایران کی تعریف کر رہے ہیں نا, پورا پاکستان. آپ ان کے لیڈرز کی آپ دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں, کس طرح سے لوگوں میں گھل ملتے ہیں, کیسے وہ ان کی جو زندگی ہے, جو گھر ہیں, جو کاریں ہیں, نارمل جس طرح ایک نارمل ایرانی ہوتا ہے. اور ایران پاکستان سے بہت زیادہ امیر ملک ہے, اور ہمارے لے لے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی 11 بلین کا جہاز چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ سب سے اچھا جہاز چاہیے.
اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب, جانا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کو. بھائی کیوں جانا ہوتا ہے ہر جگہ آپ کو جہاز میں؟ آج کل ان دس ٹائم اینڈ ایج آپ کے پاس زوم کانفرنس پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ اویلیبل ہے. انگریز پورے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں رول کر کے چلے گئے اور کامیاب ترین رول کر کے چلے گئے. اس وقت تو جہاز تھے بھی نہیں. لیکن ان کو چاہیے, سینٹ کے چیئرمین کو سب سے مہنگی کار چاہیے, سب سے مہنگی. حالانکہ نیچے جائیں وہاں ادھر کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہاں پتہ نہیں 25 کاریں کھڑی ہیں آلریڈی. ملتان میں الگ کاریں کھڑی ہیں حکومت کی. بھائی اگر آپ کا شان و شوکت پرسنل لائف میں ایسا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے پھر حکومت میں آئیں نا, ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل سب سے خراب رہیں, لیکن کوئی بیلنس ہوتا ہے. اشرافیت یہ تضاد, دس از نو مور ایکسیپٹیبل. پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اگر اس وقت نہیں تو پھر موقع نہیں آئے گا. اگر یہ جو بنیاد ڈالی ہے, جس طرح سے جو گیپ کریٹ کیا ہے, سمپل سی بات ہے کہ 4 سال پہلے کے 10 سال پہلے کے مقابلے میں حکومت کی اپنی فگر ہے کہ ریئل ویجز کم ہیں. 4 سال کے مقابلے میں 65% پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے. یعنی کہ جو چیزیں آپ 18,000 میں کر سکتے تھے اب آپ کو 52,000 روپے چاہیے وہی چیزیں کرنے کے لیے. تو اور یہ خراب ہوتی جا رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے. کوئی ایک چیز ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ امپروومنٹ آ رہی ہے. ہاں اشرافیہ کو دیکھ لیں تو بہت زبردست امپروومنٹ. ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے, CNN میں پاکستان کا نام آیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ از دا موسٹ ڈسکریڈیٹڈ اینڈ ہیٹڈ پرسن. وہ آپ کو وہ کر رہا ہے ری ٹویٹ, تو آپ اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں. مطلب اسی کی وجہ سے سارا پاکستان مصیبت میں نا, اسی کی وجہ سے پورے دنیا مصیبت میں, اور اس کو ہم فخر کے حساب سے کہتے ہیں کہ اس نے تعریف کر دی. 50 دفعہ تعریف کی ہے. دیا کیا ہے؟ دیا تو کچھ نہیں ہے, لیکن تعریف تو کی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے پاکستانی قوم کو؟ پاکستانی قوم کو چاہیے یہاں انویسٹمنٹ آئے, پاکستانی قوم کو چاہیے یہاں سے ایکسپورٹ بڑھے, پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان امپلائمنٹ کم ہو, جو ریکارڈ ہائی ہے حکومت کی اپنی فگرز کے حساب سے. پاکستانی قوم کو چاہیے کہ پاورٹی میں ریڈکشن آئے, 45% پاورٹی سے نیچے ہیں لوگ, اس پر کوئی بات نہیں ہے. لیکن جی وال اسٹریٹ جرنل میں پاکستان کا نام آیا ہے, CNN پر پاکستان کا نام ہے, ہر جگہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. پاکستان کی واہ واہ اس وقت فائدہ ہوگا جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے, پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے, پاکستان میں ان امپلائمنٹ کم ہوئی ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. پھر جا کے میں آپ سب فخر محسوس کر سکیں گے. یہ ان چیزوں میں کہ جی انہوں نے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تو ہم ڈھول ڈالیں. وہ مشرف صاحب بھی جاتے تھے وہاں, پریزیڈنٹ بش ان کو ریڈ کارپیٹ بچھاتا تھا, مڑ کے دیکھتے تو پاکستان تباہ حال ہو گیا. اتنی زیادہ ایکسٹریمزم, 70-80 ہزار بندہ پاکستانی مر گیا, شہید ہو گیا. تو ملا کیا؟ ضیاء الحق صاحب وہ اپنی پاور کے لیے, اپنی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے جب بھی ہوتا ہے یہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس سے بلا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے تو. اچھا, پہلی بات تو معافی کی تو بات نہیں, ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے, کیونکہ ان کا پاسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز پر اپنی آواز بلند کریں گے, اور اگر کریں گے جو کرنی چاہیے تو اس میں ظاہر ہے عمران خان کو جس طرح سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے بالکل بغیر کسی وجہ کے, اور دوسرے جس طرح سے PTI کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا پچھلے 4 سال میں, تو وہ آواز اٹھائیں گے. یہ ایکسپیکٹ کرنا تو بالکل سب کا رائٹ ہے, اس میں کون سی خرابی ہے. اگر زلفی بخاری نے اس کے لیے کیمپین اس بیسس پر کی تھی, اس بیسس پر نہیں کی تھی کہ جو آج بن گیا. جس دن وہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بناؤں گا, تو اس وقت ہمیں سمجھ آنا چاہیے تھا کہ از ناٹ اے نارمل پریزیڈنٹ ناؤ. تو وہ ایکسپیکٹیشن کرنا. اور جہاں آپ نے پوچھا کہ عمران خان وہ جو جاتے تھے وہ پیور سیکیورٹی ریزن تھا, اور وہ ایک بنی گالا سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتے تھے. پرائم منسٹر کے پاس ایک وہ ہوتا ہے ایک ہیلی کاپٹر, ایک نارمل ہیلی کاپٹر تھا سیکیورٹی پرپزز کے لیے. لیکن یہاں تو ایک مطلب ایک لیول ہوتا ہے نا آپ کا. بھائی اگر وہ اس میں نہ جاتے تو وہ BMW اور مرسیڈیز 600 میں جاتے, یہی ہے نا. تو بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان یا نواز شریف یا شہباز شریف, یہ سسٹم کیا قابل قبول ہے پاکستانی عوام کو. یہ کہہ کہ جی وہ پہلے کیا ہوتا تھا, فیروز خان نون نے کیا کیا تھا یا لیاقت علی خان نے کیا تھا,
وی ول ناٹ بی، مطلب ہمارا فوکس ادھر ہی رہے گا.